یہ ویڈیو گندم کے کاشتکاروں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ گندم کے پودے کو سمجھنے کے لیے گندم کی گروتھ سٹیجز کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، جو کہ ہمارے کسان بھائی اس چیز پر توجہ بالکل بھی نہیں دیتے۔ وہ بس بھیڑ چال ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی کھادیں ڈالتے رہتے ہیں، سپرے جو اس کے پڑوسی نے کی ہے وہی اس نے کر لینی ہے، تو اس طریقے سے وہ دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گندم کی گروتھ سٹیجز جو ہیں، ہر سٹیج پر پودے کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، مثلاً صحیح وقت پر کھاد، پانی، بیماریوں اور جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کر کے اچھی پیداوار کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ گندم کی گروتھ سٹیجز کو 4 بڑے حصوں میں زرعی ماہرین تقسیم کرتے ہیں، جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے۔ پری ایمرجنس اگاؤ سے پہلے کا مرحلہ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بیج زیر زمین ہوتا ہے۔ بیج زمین سے نمی جذب کر کے اگاؤ کا آغاز کرتا ہے۔ اس مرحلے میں بیج سب سے پہلے جڑ بناتا ہے اور پودا زیر زمین ہی رہتا ہے۔ بیج کا وہ حصہ جہاں سے جڑ نکلتی ہے ریڈیکل کہلاتا ہے۔ ریڈیکل سے نکلنے والی جڑ سیدھی نیچے جاتی ہے زمین کے اندر۔ اس کے بعد سائیڈ میں سے 2 جڑیں اور نکلتی ہیں۔ یہ جڑیں مل کر پرائمری روٹس بناتی ہیں۔ ایک سسٹم ہوتا ہے روٹس کا، جڑوں کا۔ اس مرحلے میں بیج کو کولی آپٹائل بھی بناتا ہے، جو نزائیدہ پہلے پتے کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم جرمینیشن کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلا پتا اپنے بیج کے کھول کو پھاڑ کر سطح زمین سے باہر آ جاتا ہے اور اگاؤ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گندم کا اگاؤ تقریباً 7 سے 12 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ درجہ حرارت اگر کم ہو تو زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ پہلا پتا نکلنے تک پودا بیج سے ہی خوراک حاصل کرتا ہے، لہٰذا آپ کا بیج کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، بیماریوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس کا سائز بھی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری سٹیج، سیڈلنگ سٹیج جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ پہلا پتا نکلنے سے لے کر پہلا ٹلر بننے تک اس دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حالت میں پودا اپنی جڑوں کو لمبا اور مضبوط کرتا ہے۔ اس دوران جڑیں زمین میں بہت گہری چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آ جاتا ہے، جسے ہم کراؤن روٹ سٹیج بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تاج نما جڑیں بنانے کا مرحلہ۔ یہ حالت میں پودا تاج نما جڑیں بنانا شروع کرتا ہے۔ تاج نما جڑیں زمین سے خوراک اور پانی اکٹھا کر کے پتوں تک پہنچاتی ہیں اور پتوں میں خوراک بنتی ہے۔ اس مرحلے پر شگوفہ سازی کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سفارش کی جاتی ہے کہ پہلا پانی 18 سے 22 دن کے اندر اندر ضرور لگا لیں۔ اس وقت پودے کو نائٹروجن کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لہٰذا پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا بھی لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ تو کوشش کریں آپ نے جو نائٹروجن پودے کو دینی ہے، اپنی گندم کو دینی ہے، وہ زبردست یوریا یا نیوٹرافل یوریا ہی استعمال کریں، کیونکہ یہ نائٹروجن بالکل ضائع نہیں ہوتی۔ اس کے اندر زنک یا دوسری اضافی خصوصیات ڈالی گئی ہیں، یہ ہوا میں بھی بالکل تحلیل نہیں ہوتی، زمین میں پودے کو مکمل دستیاب ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ 50 کلو نائٹروجن یوریا ڈالتے ہیں تو وہ 50 کلو ہی آپ کے پودوں کو اویلیبل ہوگا، نہ کہ 20 یا 25 کلو۔ پانچواں مرحلہ ٹلرنگ سٹیج ہوتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں جھاڑ بنانے کا مرحلہ کہتے ہیں۔ جب فصل کی عمر 20 سے 25 دن کی ہوتی ہے تو جھاڑ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک 3 سے 4 پتے بن چکے ہوتے ہیں۔ پتے کے ایکسل سے جھاڑ نکلتا ہے، اسے پرائمری ٹلر کہتے ہیں۔ پرائمری ٹلر سے سیکنڈری ٹلر اور سیکنڈری ٹلر سے ٹرشری ٹلر نکلتے ہیں۔ جھاڑ بننے کے دوران فصل پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔
پانی کی کمی اور جڑی بوٹیوں کا دباؤ جھاڑ بننے کے عمل کو متاثر کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا پانی جھاڑ بننے پر لگائیں۔ اس مرحلے پر پانی کی کمی سے جھاڑ کم بنے گا اور پیداوار متاثر ہوگی۔ اکثر ہمارے کسان بھائی اس مرحلے پر جڑی بوٹی مار سپرے کرتے ہیں، جو کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکاندار ان کو کہتا ہے کہ 120 لیٹر پانی پر ایکڑ آپ نے لگانا ہے سپرے کے دوران، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں 20 لیٹر والی ٹینکی ہمارے عام چلتی ہے، تو ہم 5 سے 6 ٹینکیوں کا دکاندار اپنے گاہک کو یا ذمہ دار کو مشورہ دیتا ہے، جو کہ ہمارا ذمہ دار کبھی بھی 6 ٹینکیاں نہیں لگاتا، وہ 3 یا 4 ٹینکیوں سے ہی اپنا کام چلاتا ہے، جو کہ 50 سے 60 لیٹر پانی بنتا ہے۔ تو فصل پر سپرے بہت زیادہ سٹریس دے دیتا ہے، جس سے اس کا جھاڑ ٹھیک طریقے سے نہیں بن پاتا، تو وہ پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک دوسری بات جو انتہائی قابل غور ہے، ہمارے اکثر ذمہ دار سپرے کے لیے جب ہم گندم کو جڑی بوٹی مار سپرے کرتے ہیں تو ان دوروں موسم تقریباً مائنس پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، یا مائنس نہ بھی ہو تو 2-3 ڈگری تک ہوتا ہے، تو ان دوران پانی جو یہ کوشش کرتے ہیں ٹیوب ویل کے جو آگے ان کا بنا ہوتا ہے دائرہ سا، ادھر سے پانی اٹھاتے ہیں، تو وہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس پانی میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی سپرے کے جو محلول ہے اس پانی کے اندر بہتر طریقے سے حل ہو جائے۔ تو ہمارا ہر کسان بھائی یا تو وہ پرانا پانی استعمال کرتا ہے، اگر وہ نہ استعمال کرے تو وہ کوشش کرتے ہیں نہری جو نظام ہے، ہمارے ایک سسٹم ہے، وہ ادھر سے اس نالے سے پانی لے لیتے ہیں یا نہر سے پانی ٹینکی میں ڈال لیتے ہیں، اس پانی میں سپرے حل کرتے ہیں، اسی سے پھر وہ سپرے کرتے ہیں۔ تو اس میں اتنا ٹھنڈے پانی میں آپ ویسے بھی اگر ٹھنڈے پانی میں چینی یا کوئی چیز مکس کرتے ہیں تو وہ نہیں حل ہوتی، تو سپرے بھی ظاہر ہے اس میں حل نہیں ہوتی۔ تو جو اس طریقے کے پانی میں سپرے ڈال کر کرتے ہیں تو وہ سپرے بھی سٹریس دے دیتی ہے، کیونکہ وہ پانی میں حل نہیں ہوتی، تو خالص سپرے جس جگہ پر پڑتی ہے تو ادھر سے ان کی گندم بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتی ہے، رنگ پیلا کر لیتی ہے یا اوپر سے تھوڑی بہت جھلس جاتی ہے۔ تو کوشش کریں آپ سپرے کے لیے ہمیشہ تازہ پانی استعمال کریں۔ آسان لفظوں میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو پانی ہم پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہی پانی آپ سپرے کے لیے استعمال کریں، تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے جڑی بوٹیوں کا دباؤ جھاڑ بننے کے عمل کو متاثر کرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا پانی جھاڑ بننے پر لگائیں۔ اس مرحلہ پر پانی کی کمی سے آپ کا جھاڑ بھی کم بنے گا، پیداوار متاثر ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی پانی ہے، یعنی کہ جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے وہ پانی زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس موقع پر اس پانی کو استعمال کریں اور جڑی بوٹیوں کو جتنا جلدی ہو سکے کنٹرول کریں۔ 45 دن کی عمر تک جو ٹلر بنتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹلر تو بن جاتے ہیں لیکن ان پر سٹا نہیں بنتا، کیونکہ وہ نیچے ہی رہ جاتے ہیں۔ پہلا پانی لگنے کے بعد چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا اگاؤ تیزی سے ہوتا ہے اور وہ خوراک اور پانی میں حصہ دار بن جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کچھ علاقوں میں، کچھ ایریے میں، کچھ کھیتوں میں اتنی زیادہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ ایک گندم کا اگر آپ کا پودا ہے تو اس کے سائڈوں پر ارد گرد کم از کم 40 سے 50 جڑی بوٹیوں کے جو دانے ہیں وہ اگے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ آپ کی فصل کا اور آپ کی گندم کا جو خوراک کا حصہ اس کو ملنا ہے وہ سارے کا سارا خود ہی کھا جاتے ہیں۔ چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا گاؤ بھی تیز ہوتا ہے، یہ خوراک بھی زیادہ استعمال کرتی ہیں، جس سے فصل کو خوراک اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے جو پیداوار میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو جتنا جلدی ہو سکے پہلے پانی پر ہی کنٹرول کر لینا چاہیے۔ کوشش کریں آپ جب چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا ہو تو بیکٹل سپر یا برماکسنل ہی استعمال کریں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کسان بھائی سستی دوائیاں لیتے ہیں، وہ آپ کو مل تو جاتی ہے سستے ریٹوں میں 200 یا 250 میں، لیکن وہ آپ کی گندم پر سٹریس دیتی ہے۔ جو بیکٹل سپر ہے یا برماکسنل ہے وہ آپ کی گندم کو بالکل سٹریس نہیں دیتی۔ کچھ علاقوں میں پالک کنڈا ہوتا ہے، پالک کنڈا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیکٹ کے بغیر جو میٹافن سپر ہے یا الائمیکس ہے اس طرح کے پیکٹ کے بغیر وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو کسان بھائیوں سے یہ ایک مفید مشورہ ہم ان کو دیتے ہیں کہ وہ بیکٹل سپر سے پالک کنڈا آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے، وہ آپ کی گندم کو بالکل سٹریس بھی نہیں دے گی، اس سے آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا۔
آگے ہم آتے ہیں جوائنٹنگ سٹیج، جو گندم کا نالیاں بننے کا مرحلہ ہے۔ جھاڑ بننے کے بعد پودے پر نالیاں بننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم نوڈز کہتے ہیں، اور تنے پر 7 سے 8 نوڈز بنتے ہیں اور ہر نوڈ پر ایک پتا ہوتا ہے۔ اس وقت پودے کے اندر سٹا بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ نیا بننے والا سٹا اگرچہ بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس سٹے میں تمام معلومات ہوتی ہیں، مثلاً سٹے کی لمبائی کتنی ہوگی، سٹے میں دانے کتنے بنیں گے، اور اس وقت پودا یہ تعین بھی کر لیتا ہے کہ پیداوار کتنی ہوگی، سٹے کے دانے کا سائز کیا ہوگا، اس کا وزن کیا ہوگا، اور اس پودے سے آپ کتنی سٹے سے پیداوار حاصل کریں گے۔ لہٰذا اس وقت تک یعنی 50 سے 55 دن تک پودے کی پوری خوراک کر لینی چاہیے، اسے جتنی خوراک کی ضرورت ہو وہ دے دینی چاہیے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کسان بھائی 50 سے 55 دن تک اپنے پودوں کی خوراک پوری نہیں کرتے، جو بعد میں دے رہے ہوتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ پودا پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس نے سٹا نکالا ہے، اس میں کتنے دانے ہیں، ان دانوں کا کیا سائز ہے اور سٹے کا کیا سائز ہے۔ تو کوشش کریں 50 سے 55 دن تک اپنے پودے کی خوراک پوری کر لیں۔ 55 سے 65 دن تک جو نوڈز بن جاتے ہیں تو نالی چڑھنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران پودے کا تنا لمبا ہو جاتا ہے اور فصل قد کرتی ہے۔ اس مرحلے کے دوران زیادہ تر ٹلر بن جاتے ہیں اور سیکنڈری روٹس سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم ریپروڈکٹیو سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7واں مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جسے ہم گوب کا مرحلہ کہتے ہیں، بوٹنگ سٹیج کہتے ہیں۔ وہ 65 سے 70 دن کی فصل میں یہ گوب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تنے کی بڑھوتری کے بعد بوٹنگ سٹیج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کو گوب کا مرحلہ بھی کہتے ہیں۔ جب فصل کی عمر 65 سے 70 دن کی ہوتی ہے تو گوب کا مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ایک بہت بڑا اور چوڑا پتا نمودار ہوتا ہے، جسے ہم فلیگ لیف کہتے ہیں۔ فلیگ لیف نکلنے کے بعد سٹا پودے سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اکثر ماہرین زراعت مشورہ دیتے ہیں کہ اس بوٹنگ سٹیج پر آپ نے کیٹالسٹ FMC کی اس کا سپرے کرنا ہے، جعفر والوں کے لیف کا سپرے کرنا ہے، یا پھر آپ نے NPK کا سپرے کرنا ہے، یا آپ نے بوران کا سپرے کرنا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس پر آپ کو اس طرح کے مائکرو نیوٹرینٹس کے سپرے کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کا جو فلیگ لیف ہے وہ صحت مند اور تندرست ہوتا ہے۔ اسی مرحلے پر ہی آپ کی فصل پر جو رسٹ ہے وہ حملہ کرتی ہے۔ آپ نے فلیگ لیف کو بچانا ہے، اسے صحت مند رکھنا ہے۔ سٹے اور دانے کا صحت کا دار و مدار آپ کی فلیگ لیف کی صحت پر ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر فلیگ لیف پر امائنو ایسڈ یعنی کہ ہم ایزا بیان یا ٹیکامین میکس جو جعفر کی ہے، ٹیکامین میکس جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن کا امائنو ایسڈ ہے، اس کے اندر L امائنو ایسڈ ہوتا ہے، وہ ایزا بیان سے بہت ہی بہتر ہے۔ خوراکی اجزاء کا سپرے نہایت ہی سود مند ثابت ہوتا ہے۔ گوب کی حالت میں پانی کی کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس مرحلے پر آب پاشی ضرور کرنی چاہیے۔ اگلا سٹیج آ جاتا ہے ہیڈنگ سٹیج، ارننگ سٹیج، 70 سے 75 دن تک۔ اس مرحلے میں سٹا تنے سے باہر آ جاتا ہے اور تولیدی مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بور بننے کا مرحلہ یہ 80 سے 85 دن کی فصل پر ہوتا ہے، جسے ہم فلاورنگ کہتے ہیں۔ 3 سے 5 دن میں پولینیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے سٹا نکلنے کے بعد، اور دانہ بننے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر درجہ حرارت کی زیادتی یا پانی کی کمی سے آپ کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا ملکنگ سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو 100 سے 105 دن کی فصل کی ہوتی ہے، جسے ہم دودھیا حالت کہتے ہیں۔ دانہ بننے کے بعد دانے کی بھرائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو دودھیا حالت یا ملکنگ سٹیج کہتے ہیں۔ اس حالت میں دانے میں دودھیا مواد بنتا ہے اور دانے کی بھرائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر کسی صورت بھی پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پانی کی کمی کی صورت میں دانے کی بھرائی صحیح نہیں ہوگی اور دانے کا سائز چھوٹا رہ جائے گا، دانہ پچکا ہوا ہو جائے گا، تو آپ کی ایوریج میں بہت سارا فرق پڑ جائے گا، کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ مرحلہ تقریباً آپ کی بوائی کے 100 سے 105 دن بعد آتا ہے۔ اس کے بعد دانہ پکنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، سٹیج آ جاتی ہے۔ دانے کا مکمل پکنا، اسے ہم میچورٹی سٹیج کہتے ہیں،
آخری حالت میں دانہ پک کر تیار ہو جاتا ہے، دانہ خشک اور سخت ہو جاتا ہے اور فصل کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میرے کسان بھائیوں آ جاتا ہے کٹائی کا مرحلہ، ہارویسٹنگ سٹیج، 135 سے 145 دن تک۔ گندم کی فصل 145 سے تقریباً 150 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، خاص کر ہمارے علاقوں میں، ہمارے پنجاب میں۔ مختلف اثرات یا دوسرے علاقے جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں گندم کی جو عمر ہے، ایج ہے، وہ ہمارے سے زیادہ ہوتی ہے ٹمپریچر یا دوسرے حساب سے۔ پنجاب کے تقریباً علاقوں میں 145 سے 150 دن کی جو گندم کی فصل ہے وہ تقریباً پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسانوں کی سال بھر کی روزی میں برکت اور سلامتی عطا فرمائے۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے فائدہ اٹھا کر اپنی پیداوار میں بڑھوتری، اضافہ کریں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔